ابتدا اللہ کے نام سے جو انتہائی مہرباں اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ پھر کیا تم نے کبھی اس شخص کے حال پر بھی غور کیا جس نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا اور اللہ نے علم کے باوجود اسے گمراہی میں پھینک دیا اور اس کے دل اور کانوں پر مہر لگا دی اور اس کی آنکھوں پر پردہ ڈال دیا۔ اللہ کے بعد اب اور کون ہے جو اسے ہدایت دے؟ کیا تم لوگ کوئی سبق نہیں لیتے؟ یہ لوگ کہتے ہیں کہ زندگی بس یہی ہماری دنیا کی زندگی ہے، یہی ہمارا مرنا اور جینا ہے، اور گردش ایام کے سوا کوئی چیز نہیں جو ہمیں ہلاک کرتی ہو۔ در حقیقت اس معاملے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، یہ محض گمان کی بنا پر یہ باتیں کرتے ہیں۔ ترجمہ آیات 23 تا 24 سورۃ الجاثیہ۔ معزز احباب و سامعین، السلام علیکم۔ ان آیات مذکورہ میں اللہ تعالیٰ ایک ایسے شخص کی مثال دے رہے ہیں کہ جو کہنے کو تو مسلمان ہے اور اللہ کی کتاب کا علم بھی رکھتا ہے، مگر اپنے نفس کے ہاتھوں اس حد تک مغلوب ہے کہ اسے اپنی خواہشات پر قطعی کوئی قابو نہیں۔ جو دل میں آتا ہے کرتا ہے، جس بات کو دل چاہتا ہے پورا کر کے چھوڑتا ہے، یہ جانتے ہوئے بھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان باتوں سے منع فرمایا ہے۔ وہ اپنے دل کے ہاتھوں مجبور اللہ کی نافرمانی سے بھی گریز نہیں کرتا۔ ایسے لوگ ہمیں اپنے معاشرے میں ہر طرف نظر آتے ہیں، جو جانتے بوجھتے کسی نہ کسی گناہ میں ملوث رہتے ہیں، کیونکہ نہ تو انہیں اپنی خواہشات پر اختیار ہوتا ہے اور نہ وہ اللہ کی فرما برداری کو ضروری سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ انہوں نے اپنی خواہش نفس کو خدا بنا لیا ہے۔ اب یہ اللہ رب العزت کی بجائے اپنے نفس کی تابعداری کرتے ہیں، اسی کی مانتے ہیں، یعنی اللہ کے ساتھ شرک کرتے ہیں۔ شرک دراصل ہوتا ہی یہ ہے کہ اللہ کو مانتے ہوئے کسی اور شے کو بھی اس کی خدائی میں شریک کر لیا جائے، اور شرک کو اللہ تعالیٰ نے ایک ناقابل معافی گناہ قرار دے دیا ہے۔ ظاہر ہے کہ اس کی کبریائی یہ کیوں کر برداشت کرے کہ اس کی ذات یا اس کی سلطنت میں اس کی اپنی ہی تخلیق شدہ مخلوق جسے اس نے اپنی غیر مشروط عبادت کے لیے بنایا ہو وہ شریک ہو جائے۔ ذرا سوچئے کہ اس خالق کائنات کے آگے ہماری حیثیت و حقیقت ہی کیا ہے۔ اسی لیے جب تک انسان شرک جیسے قبیح گناہ سے مکمل توبہ نہ کر لے اور پھر دوبارہ اسے نہ دہرائے، تب تک اس کی کوئی معافی نہیں۔ اور جب انسان اس گناہ کبیرہ میں مبتلا ہوتا ہے تو اکثر و بیشتر اسے یہ موقع ہی نہیں ملتا کہ اسے اپنے عمل کی برائی، ناپاکی اور خباثت کا احساس و ادراک ہو سکے۔ وہ اس دلدل میں اتنی گہرائی تک دھنس جاتا ہے کہ اس کا بخیر و عافیت نکل آنا تقریباً ناممکن ہو جاتا ہے۔ یہ بات ہر قسم کے شرک پر لاگو ہوتی ہے، پھر چاہے وہ دیوی دیوتاؤں سے متعلق ہو یا بزرگوں اور پیغمبروں سے، یا وہ حکمرانوں کی فرما برداری کا معاملہ ہو، یا پھر گھر گرہستی کے کسی فرد کی بات مان لینے کا مسئلہ ہو۔ جہاں بھی کسی کی کوئی بات یا کوئی حکم اللہ تعالیٰ کی بات یا اس کے احکامات سے ٹکرائے گا اور ہم اسے بے چون و چرا مان بھی لیں گے تو ہم شرک جیسے گناہ کا ارتکاب کریں گے۔ یہاں تک کہ اپنی خواہشوں کی پیروی بھی اللہ تعالیٰ کی اس آیت کے مطابق اسی زمرے میں داخل ہے۔ یہی بات اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ جب انسان شرک کی حقیقت سے واقف ہونے کے باوجود اس میں ملوث ہو جاتا ہے تو پھر وہ اسے اندھیروں میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی قوت سماعت و بصارت اور اس کے قلب پر مہر لگ جاتی ہے، اور جب کسی چیز پر مہر لگ جائے اور وہ مکمل طور پر بند ہو جائے تو پھر کوئی شے اس میں داخل نہیں ہو سکتی۔ یہی حال ہمارے دل کا ہے۔ دل پر مہر لگنے سے اس انسان تک سچ اور حق بات کی رسائی ناممکن ہو جاتی ہے۔ عموماً انسان خود پرستی اور تکبر میں مبتلا ہو کر یہ بھول جاتا ہے کہ اس کی اپنی ذات سے اوپر بھی کوئی ہستی موجود ہے
جس نے اسے ایسی بے پناہ صلاحیتوں سے نوازا ہے کہ آج وہ دنیا میں سر اٹھا کر چلنے کے قابل ہے۔ اس کی عقل، اس کا شعور، اس کی دانش مندی، اس کی تعلیم و تربیت، سب کچھ اللہ تعالیٰ کی دین ہے۔ اس کا کوئی اپنا کارنامہ نہیں، مگر وہ اپنی ہی محبت میں گرفتار، اپنے ہی ذات کا شیدائی ہو کر فخر و غرور میں مبتلا ہو جاتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی بخشش اور عطا کو اپنا حق تصور کرنے لگتا ہے، اور اکثر و بیشتر یہی بات اسے اللہ کی نافرمانی اور اپنی منمانی پر اکساتی ہے۔ کئی بار تو ہم اپنے ارد گرد ایسے کئی لوگوں کو دیکھ کر حیرت میں مبتلا ہو جاتے ہیں کہ ان کے سامنے کتنے ہی بڑے بڑے واقعات اور کیسے ہی حادثات و سانحات رونما ہو جائیں کہ جن کا تدارک بھی ان کے بس میں ہو، مگر تب بھی وہ اس سلسلے میں کچھ کرنا تو درکنار اپنے کانوں پر جوں بھی نہیں رینگنے دیتے، بلکہ مزید اپنی الٹی سیدھی جھوٹی سچی باتوں سے لوگوں کی توجہ اصل معاملے سے ہٹانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یوں وہ اپنے ارد گرد برپا ہونے والے ظلم و زیادتی کی جانب سے اپنے کان اور آنکھیں بند کر کے سمجھتے ہیں کہ ان کی بچت ہو گئی، مگر در حقیقت وہ اپنے لیے دنیا میں بالآخر ایسے خسارے کا سودا کر لیتے ہیں اور آخرت میں ایسا جہنم کا گڑھا اپنے لیے کھود لیتے ہیں کہ جس سے بچنے کا کوئی راستہ ہی نہیں رہتا۔ اور یہ اسی لیے کہ ان کے برے اعمال کی باعث ان کے دل اور کانوں پر مہر لگی ہوتی ہے اور ان کی آنکھوں پر پردہ پڑ گیا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ضمیر نام کا ایک ایسا فعال اندرونی نظام یعنی انٹرنلی ایکٹیویٹڈ سسٹم دیا ہے جو قلب و روح کے آپسی ملاپ یعنی مینٹل اینڈ اسپرچل کنیکشن سے مورز وجود میں آیا ہے، اور جس کے مستقل استعمال پر اس کی مضبوطی اور بقا کا انحصار ہے۔ جب اسے پے در پے نظر انداز کیا جائے گا تو وہ از خود ہی پہلے کمزور اور پھر سرے سے ہی غائب ہو جائے گا، یعنی جسے ہم کہتے ہیں نا کہ ضمیر مردہ ہو گیا، یہ وہی حالت ہے۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ کا یہ سوال ہماری آنکھیں اور کان کھولنے اور ہمارے مردہ ضمیر کو جگانے کے لیے کافی ہے کہ اس ساری صورتحال میں اللہ تعالیٰ کے بعد آخر کون ہے جو ہمیں ہدایت عطا کرے گا، کون ہے جو اللہ تعالیٰ کی ہم سے منہ پھیر لینے کے بعد ہم پر مہربان ہوگا؟ کیا اس کے بعد بھی ہمیں عقل نہ آئے گی؟ کیا اب بھی ہم اسے سبق نہ لیں گے؟ اچھا، اب چونکہ انسان یہ کہتا ہے اور سمجھتا ہے کہ یہی دنیاوی زندگی سب کچھ ہے اور اس کا مرنا اس کا جینا بھی بس یہیں تک ہے، یعنی انسان پیدا ہوتا ہے، پلتا بڑھتا ہے، زندگی کی کئی بہاریں دیکھتا ہے، کئی موسموں سے آشنا ہوتا ہے، کھاتا کماتا ہے، سوتا جاگتا ہے، مشکلوں سے نبردآزما ہوتا ہے، دکھوں سے مغموم اور مسرتوں سے محظوظ ہوتا ہے، اور پھر بالآخر ایک وقت ایسا آتا ہے جب وہ منو مٹی تلے جا سوتا ہے، اور اگر اسے کوئی شے ہلاک کرتی ہے یا صفحہ ہستی سے مٹا دیتی ہے تو وہ کچھ اور نہیں بلکہ گردش زمانہ یعنی گزرتا وقت ہے۔ ہر مادہ پرست انسان کی یہی سوچ ہوتی ہے، اور ظاہر ہے اسی سوچ، اسی خیال کے پیش نظر انسان یہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ دنیا سمیٹ کر جمع کرے اور محفوظ کر لے، اسی لیے وہ تمام زندگی زیادہ معلومات حاصل کرنے کی دوڑ میں لگا رہتا ہے۔ مگر یہ کتنا بڑا المیہ ہے کہ اس تمام تگ و دو کے بعد بھی، اتنی محنت، اتنی مشقت کے بعد اگر ہمارے کچھ ہاتھ آتا بھی ہے تو وہ کس قدر محدود اور تھوڑا ہوتا ہے۔ زیادہ تر تو ہم آنے والی نسلوں کے لیے چھوڑ جاتے ہیں۔ خیر، ورثہ بھی کوئی بری چیز نہیں، بلکہ ہمارے دین میں تو ورثے کی حیثیت بھی صدقے کی ہی ضمن میں آتی ہے، مگر وہ تب نہ جب اللہ کی رضا کے مطابق کمایا گیا ہو، چاہے تھوڑا چاہے بہت۔ مگر اگر ہم نے اللہ کی ناراضگی مول لے کر دنیا کی کمائی کی یا اس سے حظ اٹھایا یعنی لائف انجوائے کی، تو پھر یہ جان لیں کہ بہت ہی مہنگا سودا کیا۔ 60-70 برسوں کے عوض وہ لامتناہی اور لامحدود زندگی داؤ پر لگا دی جو آخرت میں ہماری منتظر تھی۔
ہماری اسی مادہ پرست سوچ کو اللہ تعالی ہماری لا علمی یعنی ہماری جہالت قرار دے رہے ہیں۔ ہے نا شرم سے ڈوب مرنے کا مقام؟ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ وہ ہم سب پر اپنی نظر کرم فرمائے، ہمیں شرک جیسے مذموم گناہ خاص طور پر شرک بن نفس سے محفوظ رکھیں، ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت محو کر کے اپنی رضا و محبت اور اپنے کلام کا فہم و ادراک عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اللہ نگہبان۔